ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ یقیناً اعلیٰ اور عظیم اخلاق والے ہیں۔ اخلاق کا معنی بے حد وسیع ہے، تمام اچھی صفات کے مجموعے کا نام اخلاق ہے۔ دنیا کے انسانوں میں پائے جانے والی اعلیٰ و عرفہ اگر خوبیوں کو اکٹھا کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ تمام صفات اور خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، کسی بھی امت، گروہ یا شخصیت کے بارے میں جاننا ہو کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں، غلاموں اور مخالفین کے ساتھ کیسا ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ، جس نے ایک شخصیات میں ایک کتاب لکھی اور سر فہرست میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام پہلے نمبر پہ لکھا۔ عقیدت کی بنیاد پہ نہیں بھائی، اگر عقیدت کا معاملہ ہوتا تو وہ مذہباً عیسائی تھا، داعیہ یہی تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا۔ عقیدت کی بنیاد پہ نہیں، میرٹ کی بنیاد پہ۔ اور یہ سچ ہے کہ اس کائنات میں محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے۔ میں نے حضور کے اخلاق حسنہ پہ کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہوں تو برتاؤ دیکھا جاتا ہے، اس کا برتاؤ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ ایک فرانسیسی مفکر کا قول ہے، وہ کہتا ہے گھر والے ہیرو نہیں مانتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی، حضور گھر تشریف لائے، سیدہ سے فرمایا کہ مجھے چادر دو اور ساتھ کچھ حدشات کا بھی ذکر کیا۔ 15 سال کی رفاقت ہے اور سیدہ کے لفظ سنیے گا۔ آپ فرماتی کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، آپ فرماتی قسم با خدا وہ اللہ آپ کو بے آسرا نہیں کرے گا، دکھیوں کے کام آتے ہیں، بیواؤں کے کام آتے ہیں، آپ تو یتیموں کا سہارا ہے۔ ابن عساکر بیان کرتے مکہ میں قحط پڑا، کچھ لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ وادیاں خشک ہو گئیں، جانوروں کے لیے سر سبز گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں، اور اہل خانہ بھوک میں مبتلا ہیں، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، چلے اور اللہ سے باران رحمت کی دعا کریں۔ جناب ابو طالب گھر سے روانہ ہوئے تو آپ کی معیت میں ایک نوجوان تھا جن کی صورت بڑی منمونی ہے، یار ان کی پشت کو دیوار کعبہ سے لگایا، یوں انگلی کا اشارہ کیا، آسمان پہ بادل نمودار ہوا، چھم چھم می برسنا شروع ہوا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وادیاں لہلہانے لگی، سر سبز گھاس اگنے لگا۔ اس منظر کو جناب ابو طالب نے دیکھا نہ تو بھتیجے کی شان میں قصیدہ لکھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، آپ فرماتے یہ گوری رنگت والا میرا بھتیجا جسے بادل دیکھ کے امٹ آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ یہ اہل خانہ کی عقیدت میرے قریب آقا سے ہے۔ اور حضور کا برتاؤ اہل خانہ کے ساتھ کیسا ہے سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات جب گھر تشریف لاتے اور آہستہ آواز میں گھر والوں کو سلام کرتے، حکمت اس لیے کہ اگر کوئی بیدار ہے تو وہ سلام کا جواب دے دے، اور اگر کوئی آرام کر رہا ہے تو اس کی نیند کا خیال رکھا جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، حضور جب گھر تشریف لاتے تو حضور کے معمولات کیا ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کی باتیں ہوں گی۔ پوچھنے والے کی غرض یہی تھی کہ تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کی باتیں ہوں گی، لیکن سیدہ فرماتی ہے جب حضور گھر تشریف لاتے ہیں، بکری کا دودھ دو لیتے ہیں، کپڑوں کو پیوند لگاتے لیتے ہیں اور اپنا جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ سارے کام ازواج نہیں کر کے دے سکتے؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کریں گے دو باتیں ہوں گی، متکبر ہوگا یا پھر وہ سست ہوگا۔ لوگ ملتے ہیں، لوگوں کے رویے دیکھے پڑے بھی ہیں، اور بڑے فخریہ لہجے کہ میری گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ، کپڑے دھونے پریس کرنے والا الگ، میرے بوٹ پالش کرنے والا الگ، مجھے اپنا کام خود کرنے کی کیا ضرورت؟
اللہ फरमाता है महबूब अगर आप कहो तो हम बतह मक्का को सोने चांदी का बना दे। ओ भाई जिसके दरबान अबू बकर उमर जैसे लोग हो वो अपना काम खुद करे, मैं जूता भी ना उठा के साइड पे रख सकूं, बाहर से बाजार से सामान भी ना खरीद सकूं, तो देखना होगा दो बातें हैं, या तो तकब्बुर होगा या फिर सुस्ती होगी। हुजूर असहाब के माबैन तशरीफ फरमा है, खाना बनाना था। एक साहबी कहते मैं बकरी ज़बह करूंगा, एक कहते मैं खाल उतारूंगा। हुजूर फरमाते मैं मोहम्मद जंगल से लकड़ियां काट के लाऊंगा। तो हुजूर अपना काम खुद करने का मिजाज रखते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले खाना के कामों में उनकी मदद भी फरमाते हैं। शफकत, प्यार, मोहब्बत किस कदर है। सईदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा पानी नोश फरमा रही है, हुजूर फरमाते इसमें से कुछ बचा लेना। बचा लिया गया। फरमाया कहाँ होठ रखे? अर्ज की हुजूर यहाँ होठ रखे, मेरे मोहम्मद वहीं लब रख के पानी पीते हैं। यार सैयदा खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा फातिमा ज़हरा से फरमाती बेटे अब्बू से कहो कि वही के वक्त जो चादर आपके कंधों पे होती थी अता कर दे। सैयदा ने अर्ज किया, हुजूर फरमाते वालिदा से पूछो चादर क्या करनी है। घर आई, हुजूर भी तशरीफ ले आए। फरमाया खैरियत? अर्ज की हुजूर बतौर बरकत कफन के लिए साथ में जाना चाहती हूँ। हुजूर फरमाते चादर मांग रही हूँ, अगर जिल्द भी मांगती तो मैं मोहम्मद तुझे वो भी अता कर देता। ये हुजूर का अहले खाना के साथ बर्ताव है। ये तो मेरे करीम है ना, हुजूर के असहाब जो हुजूर के तरबियत याफ्ता थे, जिन्होंने हुजूर से दीन सीखा। भाईजान आओ मैं उनकी बात सुनाता हूँ, उनका अपने अहले खाना के साथ बर्ताव कैसा था। तलहा बिन उबैदुल्लाह की जोजा का बयान दिल को छू लेने वाला बयान है। आप फरमाती मेरे शोहर में 6 खूबियां जो मुझे मुतासर कर गई। शोहर में 6 खूबियां हो तो घर खूबसूरत लगता है। आप फरमाती मेरे शोहर की अच्छी आदत, ये घर आते हैं तो मुस्कुराते हुए आते हैं। इनकी दूसरी अच्छी आदत, जब ये घर से जाते हैं तो मुस्कुराते हुए जाते हैं, आते भी मुस्कुराते जाते भी मुस्कुराते। अच्छा कुछ लोग बाहर अच्छे होते हैं, वो मियां साहब फरमाते हैं कि लोकी मिनू मुंह आते खोल चढ़ा के मिल दे। अच्छा बनने की अच्छी अदाएं होती, अच्छे होते, वो मसनूई अखलाक होते। बाज लोग ना घर अच्छे ना बाहर अच्छे, सबियतों में माजरत से भाई दिलबरी नहीं होती। तीसरी अच्छी आदत आप फरमाती ये खर्च देने में बुखल नहीं करते। देखिए मियां बीवी का रिश्ता बेतकल्लुफ रिश्ता है। बीवी शोहर से खर्च मांगने में झिझक महसूस नहीं करती, शोहर अपनी हैसियत के मुताबिक देगा और ये शोहर का हक है। चौथी अच्छी आदत आप फरमाती कभी खर्च मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी। पांचवी अच्छी आदत आप फरमाती अगर मैं इनका कोई काम कर देती हूँ ना, खाना पेश करती हूँ, कपड़े धो के दे देती हूँ, तो ये मेरा शुक्रिया भी अदा करते हैं। इंसानी फितरत वो हौसला अफजाई का मोहताज होता है। हुजूर घर तशरीफ लाए, अहले खाना से पूछा खाने के लिए कुछ है, तो अर्ज की हुजूर रोटी और सिरका है, सालन नहीं है। फरमाया ले आओ। हुजूर सिरके से रोटी खा के क्या फरमाते, वाह वाह, सिरका तो बड़ा ही अच्छा सालन होता है। माजरत से भाई हमारे घर में 3 घंटे लग के खाना बना। कभी कभी होता है खाने में कोई नमक मिर्च का मसला आता है, जाहिर है जब औरतें खाना बनाती तो वो अंदाजे से डालती, तो कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। तो हजरत के तेवर देखने वाले होते, घूर के भी देखेगा, गाली भी देगा, बर्तन दीवार से भी मारेगा, और जो नाकाबिले बर्दाश्त जुमला जिसमें तबीयत में तलखी आ जाती है कि तेरी माँ ने तेनू खाना बनाना नहीं सिखाया। माजरत से भाई उसकी माँ ने खाना बनाना नहीं सिखाया तो आपको किसी ने बोलना भी नहीं सिखाया। ये कोई रवैये हैं यार, बुरी बात है यार। पांचवी अच्छी आदत ये शुक्रिया अदा करते हैं। और छठी अच्छी आदत मैं समझ दो भाई अगर इस एक बात पे अमल कर लिया जाए ना तो तलाक की रेशो कम हो जाए। सच्ची बात है, हमारे पास रोजाना की बुनियाद पर दारुल इफ्ता में लंबी लाइनें लगी होती है। तलाक के मसाइल नहीं पूछने आते, तलाक का हल निकालने आते हैं। मौलवी साहब 4 बच्चे हो गए, क्या करें अब? हम कहते हैं भाई जिनके कहने पे तलाक दी, हाँ इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं हमें, जिनके कहने पे तलाक दी हल भी तो उनसे निकालो। याद रखिएगा वो घर बहुत जल्द वीरान होते हैं, उजड़ते हैं, जिस घर के मर्द की राय अपनी नहीं होती, जो किसी के इशारों पे चलता है ना, जिसको हम लाई लग मर्द आने हैं ना यार, जिन्हें लाया गली तो मैं ओ देना, उसने तो मुंह पे हाथ फेरा था कि मैं फलां की जमी नहीं जे तेरा घर ना उजाड़ा। फिर वो अकेले नहीं 7 और लोगों को भी शामिल किया और फिर उसका घर बर्बाद किया। और जिनके कहने पे बर्बाद हुआ ना, इसने पीछे पलट के देखा तो कोई भी नजर ना आया। अब वहशत, तन्हाई, खौफ आने लगा। भाईजान अब तो कोई खाना भी नहीं पेश कर रहा, अब तो कोई कपड़े भी नहीं धो के दे रहा, और अब कचहरियों के धक्के खा रहा है। और आया मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब हल करो, हल निकालो उनसे जिनके कहने पे किसी की बेटी का घर उजाड़ा इंतहाई माजरत से। तो लाई लाख मर्द जो होते हैं ना भाई, उनके घर जल्दी वीरान होते हैं।
تو صرف ایک بات دھیان سے سنیے گا بھائی، آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت، اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے نا، تکرار ہو جائے، بھائی 1000 بار اختلاف ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، کچھ اچھی ہے وہ دے کے درگزر کر دیا کرو۔ میں نے ایک بزرگ کو پڑھا، ان کی بیوی تلخ بڑی تھی، کسی نے کہا جان کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ کہا ایک خوبی ہے اس کے، بھائی ایک خوبی، لوگ ایک خوبی میں زندگی گزار دیتے۔ کہا وہ کیا؟ وہ کہتے میں 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں تو یہ میرا انتظار کرے۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت، اگر کسی بات پہ تکرار ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں 6 مہینے لو آج، یہ عقل ٹھکانے آئے، 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے اچھے لگیں گے؟ اور دوسرا، یہ جو 6 ماہ کا مشورہ دیتے ہیں ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، میں معذرت سے کہوں گا آپ کا گھر جوڑنے میں، آپ کا گھر آباد کرنے میں یہ آپ کی مدد نہیں کر رہے، یہ آپ کا گھر توڑنے میں آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ جو 6 ماہ کا بتاتے ہیں نا کہ میں 6 ماہ نہ ہوئے انہیں اکھ چپائی نہیں دکھان دی، میرا سوال اس حکیم سے ہے جو لوگوں کو مشورہ یہ دے رہا ہے کہ 6 مہینے لو آئی عقل ٹکانے آ جائے گی۔ میرا سوال اس سے ہے کہ بھائی جان کبھی اپنی بیوی کے دل کی تلاشی بھی لینا، آپ کے لیے کوئی محبت، کوئی چاہت، کوئی پیار، کوئی اداسیاں، کوئی احترام، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جملہ تلخ ہے لیکن ہضم کیجئے گا، بھائی جان وہ تو ایک جانور کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اس کی ماں نے تو سمجھایا تھا تو طلاق لے کے آ گئی، تو ان بہنوں کا کیا بنے گا؟ اور یہ لوگوں کو حکیم بن کے لوگوں کو مشورہ دیتا ہے کہ میں 6 مہینے لو آئے انہیں آنکھ چھپائی نہیں دکھان دی، یہ 6 مہینے لو آئے عقل ٹکانے آ جائے، بہت بری بات بھائی۔ اچھی خوبی آپ فرماتی ہیں کہ میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے۔ کمرے کی آواز باہر نہ نکالا کرو۔ مجھے ایک صاحب کہتے ہیں جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی اور میری بڑی ہمشیرہ کریں گی۔ میں نے کہا یہ کہاں سے آگے؟ دودھ پیتی ہو، فیڈر پیتی ہو بھائی، عقل کامل نہیں ہوتی، نکاح کیوں کیا؟ اچھی عادت، کسی بات پہ تکرار ہو جائے تو یہ معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا اخلاق دیکھنے ہو تو برتاؤ دیکھا جاتا ہے گھر والوں کے ساتھ۔ میں نے حضور اور حضور کے ایک صحابی کی کچھ باتیں آپ سے عرض کی۔ بھائی جان اگر اخلاق دیکھنا ہو تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے غلام، اور یہ اس نے اتنا مارا بلال حبشی کو، اس کے سینے پر بھاری پتھر، مکے کی گلیوں میں گھسیٹا بلال کو، لوہے کی کنگیاں بلال کے جسم پر چلا دی گئی یار۔ لیکن جب حضور کے قدموں میں آئے تو اعزاز دیکھیے گا، حضور معراج سے واپس آئے اور بلال کو قریب کیا، فرمایا کون سا عمل کرتے ہو؟ جنت کی ڈیوڑی میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے۔ یار زید بن حارثہ اعلان نبوت سے پہلے حضور کی خدمت میں ہے نا، چچا اور والد عرب کے رواج کے مطابق فدیہ لے آئے، فرمایا اس کی ضرورت نہیں، زید کو بلاتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، اگر وہ جانا چاہے تو میں فدیہ نہیں لوں گا۔ حضور نے فرمایا تیرا چچا اور والد لینے آئے، گلے لگے یار، محبت کے نغمے چھڑے، اداسیاں تھی یار اپنے بچھڑوں سے، لیکن جب ملاقات کے بعد حضور نے فرمایا یہ لینے آئے ہیں، دل پہ زوردار جھٹکا لگا، کہا حضور آپ کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا، اور میرے نبی نے تو غلاموں کو عزت عطا فرمائی۔ ابن جبیر یہ مدینے کا یہودی تاجر ہے، یہ شام سے تجارتی مال خریدتا اور مدینے کی منڈی میں لا کے فروخت کرتا۔ ایک دفعہ اس نے بہت سارا تجارتی سامان خریدا اور ساتھ ایک غلام خرید لیا، اور اس غرض سے خریدا کہ یہ سامان اٹھانے میں میری مدد کرے گا۔ جسے خریدا اس کا نام سالم، دکھنے میں خوبصورت نہیں، دبلا پتلا ہے، 12-13 سال عمر ہے۔ خریدا اس لیے کہ اس کو بھی بیچ دوں گا، سامان تو 2 دن میں بک گیا، لیکن سالم کی طرف کسی نے نظر التفات نہ کی۔ ظاہر ہے بھائی جب ہم خرید و فروخت کرتے ہیں نفع نقصان پہلے دیکھتے، اس کو خرید کے مجھے کیا ملے گا؟ کسی نے بھی نہ خریدا، اس نے اس کو 3 دن دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ جو لوگ عرب جاتے ہیں وہ جانتے ہیں عرب کی گرمی پوری دنیا میں مشہور ہے، تڑپا دینے والی، جلسہ دینے والی، کسی نے بھی اس پہ رحم نہ کیا۔ ایک تسمیتہ نامی خاتون تھی گزری اور اسے دھوپ میں جلتے دیکھا تو دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہوا، منہ مانگی قیمت سے خرید لیا، اور اس کی رحم دلی کے چرچے مدینے کی گلیوں میں ہونے لگے۔ ابو حذیفہ مکہ کا تاجر مدینہ میں آیا ہوا تھا، اس کی سیرت سے متاثر ہوا، پیغام نکاح بھیجا، نکاح ہوا، بیوی کو لیا اور غلام کو ساتھ لیا، مکہ چلا گیا۔ مکہ المکرمہ پہنچا تو حضرت عثمان غنی کا یہ دوست تھا، ملاقات کے لیے گیا تو حضرت عثمان غنی حضور کے غلام بن چکے تھے، دعوت دین دی، مشربہ اسلام یہ بھی ہوا، بیوی بھی ہوئی، غلام بھی ہوا۔ بھائی جان سنیے گا، غلام کو آزاد بھی کر دیا۔ میرے نبی فرماتے جس نے غلام کو آزاد کیا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ سالم کو آزاد کر دیا گیا، اب سالم کا زیادہ وقت حضور کے قدموں میں گزرتا ہے۔ سنیے گا یار، قرآن کی کوئی آیت اترتی ہے سیکھنے چلے جاتے ہیں، لہجہ بڑا اعلیٰ عطا فرمایا تھا اللہ نے حضرت سالم کو۔ قرآن کی آیت ایک دن، یعنی قرآن کی آیت اترتی سیکھنے جاتے، اور ایک دن سالم قرآن پڑھ رہے تھے اور حضور سن رہے تھے،
اور سن بھی رہے تھے, ساتھ مسکرا بھی رہے تھے. یار سالم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. کہاں وہ 3 دن دھوپ میں تڑپنے والا, اور آج اس کو اتنا بڑا پروٹوکول. میرے نبی فرماتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسے قاری قرآن مجھے عطا فرمائے. حوصلہ افزائی. مدینے کی گلی سے حضور گزرے, ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی, رک کے حضور بھی تھے, اما عائشہ بھی تھی. اگلے دن ملاقات ہوئی صاحب مکان سے, بڑا معروف نام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. فرمایا کل گزرے تھے, تم قرآن پڑھ رہے تھے, لہجہ بڑا اعلیٰ. عرض کی حضور آپ سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں سن رہا تھا. عرض کی حضور اگر مجھے پتا ہوتا تو اور سوار کے پڑھتا. یار حضرت عاصم یہ مسجد نبی کا امام قرات کا بہت بڑا حوالہ, اور قرآن سے بے پناہ پیار کرنے والا, عشق کرنے والا. ان کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی تھی. سوال کیا گیا عاصم منہ سے خوشبو بڑی آتی ہے. آپ فرماتے ایک شب سویا, خواب میں حضور ملے. فرمایا قریب آؤ. کہتے میں حضور کے قریب گیا, میرے نبی نے میرے لب چوم لیے. کہتے جب سے میرے لب رسول اللہ کے لبوں سے لگے ہیں میرے منہ سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آتی ہے. بھائی جان اس شوق سے بھی قرآن پڑھا کرو یار, راتوں کو اٹھ کے پڑھا کرو, قرآن پڑھ کے رویا بھی کرو, رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. اس شوق سے پڑھا کرو یار, کہ جس طرح حضرت عاصم کی قسمت نے یاوری کی. یار نصیب ہمارے میں بھی حضور تشریف لے آئے تو یہ اعزاز ہمیں بھی نصیب ہو جائے گا. تو خیر بات حضرت سالم کی ہے, قاری قرآن بنے, اور رسول اللہ فرماتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. ہجرت کا وقت آیا اور مسجد قباء تک پہنچے یہ لوگ. جب مدینہ میں آئے وہی بستی, وہی شہر, وہی لوگ, اور جو 3 دن دھوپ میں تڑپا آج مسجد قباء میں پہنچا. اذان پڑھی گئی, اقامت کہی گئی. مصلی کا امام کون بنا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. کیا مصلی پہ آپ کھڑے ہوئے؟ نہیں میرے بھائی, اور بھی جلیل القدر اصحاب تھے. کیا ان شخصیات میں سے کوئی شخصیت آگے کھڑی ہوئی؟ نہیں میرے بھائی, نہ حضرت عمر کھڑے ہوئے, نہ اور کوئی صحابی کھڑا ہوا. پھر کھڑا کون ہوا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے, اور آپ اعلان کرتے ہیں آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے میرے رسول راضی ہوتے ہیں. فرمایا سالم تم آگے کھڑے ہو نا, تم امام بنو, ہم مقتدی بن کے تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے. پھر زمانے نے دیکھا مدینے کے وہ یہودی جنہوں نے 3 دن سالم کو تڑپتے دیکھا, آج اتنا بڑا اعزاز دیکھا, کہا سالم کل تک تو تیری طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا, اتنا بڑا اعزاز کیسے ملا؟ زبان حال سے کچھ یوں ہی کہا ہوگا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کے انمول کر دیا. میرے نبی غلاموں کو عزت عطا فرماتے ہیں. اللہ تیرا شکر کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. حضرت عمر آج مصلی کا امام تو بنے گا, اور آپ امام بنو گے, ہم مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہوں گے. بلال کے بارے میں فرمایا معراج کی خلوتوں سے آئے, فرمایا کون سا عمل کرتے ہو؟ جنت کی ڈیوڑی میں تمہارے قدموں کی آواز کو سنا. زید بن حارثہ کو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ تجھے لینے آئے ہیں. کہا حضور آپ کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا. یہ میرے نبی کا سلوک ہے اپنے غلاموں کے ساتھ. یہاں رکیے گا بھائی, سوال ہے ہمارے کارخانوں میں, فیکٹریوں میں, دکانوں پہ, ہمارے گھروں میں کام کرنے والی ہماری بوڑھی مائیں اور جوان بیٹیاں, ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ معذرت سے کہوں گا بھائی, کیا ہم انہیں انسان بھی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جہاں سٹیٹس کا معاملہ ہے وہاں اخلاقی ساری قدریں ہم جانتے ہیں, اور جہاں اونچ نیچ, کمی چودھری اور غریب امیر کی کہانی گئی تو وہاں ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں؟ کیا انہیں ان کے ساتھ ہماری انگلیوں کے پورے بھی نہیں پورے ملتے؟ وہاں اخلاقی قدریں کیا کہاں گئی بھائی غربت امارت اللہ کی طرف سے ہے. آپ کی معیشت آسمان کو چھو رہی ہے, یہ اس کی تقسیم ہے یار. کسی کو اللہ نے زیادہ دیا, کسی کو تھوڑا دیا. جس کو زیادہ دیا نا پاؤں زمین پہ رکھو یار. اوپر جانے میں ٹائم لگتا ہے, اوپر سے نیچے آنے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. 2005 کا جھٹکا ہم بھول گئے. مانسیرا سے ضلع باغ تک 1,00,000 انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹی تھی, اور وہ سخاوت کے دیوتا صبح کے اجالے میں دیکھا گیا ہاتھوں میں کشکول لیے بھیک مانگ رہے تھے. اوپر سے نیچے آنے میں کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا یار. تو ہمارا کہنا ہے بھائی اپنے ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو, گپ شپ لگایا کرو, مشورہ مانگا کرو, آپ انہیں عزت دیا کرو یار. عزت دو گے تو عزت پلٹ کے بھی آئے گی. میرے نبی نے غلاموں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ بے پناہ محبت دی. بھائی جان اخلاق دیکھنی ہو تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا ہے. 53 سال حضور مکہ میں رہے, اور مکہ والوں کے رویے کیا تھے؟ گڑے کھودے, کانٹے بچھائے, اجلیاں پھینکی, گلے میں رسی ڈال کے تاؤ دیا. 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے. طائف والوں نے پتھر مارے. بھائی جان ہجرت پہ مجبور کیا گیا. در و دیوار, شجر و حجر کو دیکھ کے میرے نبی فرماتے تجھے کبھی بھی نہ چھوڑ کے جاتا.
اگر یہ مجھے ہجرت پہ مجبور نہ کرتے. یار جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے نا، مکہ چھوڑنا آسان نہیں تھا بھائی. فطری محبتیں چار ہے، وطن، مال، جان اور اولاد. آپ نے یہاں گجرا والا اس محلے میں جنم لیا، عارضی رہائش لاہور اسلام آباد لے جانا ہو تو آسان ہے، گلیاں دے ککھ بھی رون لگ پہ. جہاں انسان نے جنم لیا ہو، بچپن، لڑکپن، جوانی کی بہاریں گزری ہو، چھوڑنا آسان نہیں ہوتا بھائی. اپنے پردیسی بیٹوں سے پوچھو، اپنے پردیسی بھائیوں سے پوچھو کہ جب اس وطن سے دیار غیر جاتے ہیں، سینے پہ بھاری پتھر رکھے جاتے ہیں، ہماری خوشیاں خریدنے جاتے ہیں. وطن چھوڑنا آسان نہیں تھا بھائی. بلال حبشی بیمار ہوئے، سیدنا صدیق اکبر بیمار ہوئے. یار بلال تو دکھی اشعار پڑھنے لگے، اللہ ایک رات دے دے ہم مکہ میں گزار آئے. سیدہ عائشہ نے حضور سے عرض کیا، حضور بلال تو رو رو کے بیمار ہو گئے. یوں ہاتھ اٹھے میرے رسول کے، عرض کیا مالک میں محمد دعا کرتا ہوں جس طرح مکے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی، 2 گنا زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اچھا جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی کہ میں حرم کعبہ میں اللہ کے حضور نیاز مندیاں پیش کروں. عثمان بن طلحہ سے کہا چابی دو، کہا چابی نہیں ملے گی. فرمایا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس. طبیعت میں تلخی بڑی، کہا یہ باتیں ہیں صرف. حضور مکہ سے مدینہ آئے. اچھا یہاں رکیے گا دوست، کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ میں جو حضور اور حضور کے اصحاب کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا اور پھر انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا، یہ ان کی مجبوری تھی، اس لیے کہ ان کے پاس حکومت، اقتدار، طاقت نہیں تھی اس لیے. اور نہیں بھائی، حضور مکہ سے مدینہ آئے. اب 10,000 کا لشکر لے کے حضور مدینہ سے مکہ تشریف لانے لگے، حکومت، اقتدار، طاقت کے ساتھ. اللہ کے رسول اب مکہ آنے لگے تو اب دیکھیے گا تحمل، درگزر، برداشت کس قدر زیادہ ہے. حضور تشریف لائے، ابو سفیان نے ہاتھ جوڑے، مہربانی فرماؤ، من داخل دار ابی سفیان فہو آمنا، جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا امان دی جائے گی. عرض کیا گھر چھوٹا، فرمایا جو کنڈیاں بند کر لے، ہتھیار پھینک دے، امان دی جائے گی. حضور مکہ میں داخل ہوئے، دشمن لائن میں کھڑے ہیں. فرمایا کیا توقع رکھتے ہو؟ عرض کی آپ ایک شریف آدمی ہیں، شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، ہم آپ سے معذرت کی ہی توقع رکھتے ہیں. لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں، تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. فرمایا جاؤ میں محمد تم سب کو معاف کرتا ہوں. یار اکرمہ کی بیوی آ گئی، اکرمہ دوڑ کے جدہ حضور سے عرض کرتی، حضور اگر میں ڈھونڈ لاؤں، فرمایا معاف کر دوں گا. عرض کی حضور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جاہل کا بیٹا، فرمایا میں جانتا ہوں، تم ڈھونڈ لاؤ. وہ ڈھونڈ لائی، قدموں سے لپٹے اور پھر ایک معزز شہری کے طور پہ زندگی گزارنے لگے. اور حضرت وحشی جنہوں نے احد کے مقام پر حضور کے محبوب چچا امیر طیبہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو اپنے نیزے سے شہید کیا تھا، سینہ چیرا، کلیجہ نکالا، آنکھیں ناک کان کاٹ دیے گئے. یار بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. حضور کے محبوب چچا کو قتل کرنے والے آج حضور کی خدمت میں ہیں. حضور فرمایا میں نے معاف کیا، بس اتنا. فرمایا سامنے نہ آنا، سامنے آؤ گے چچا یاد آئے گا، اس کی یادیں تڑپائیں گی. سنیے گا یار، شام چلے گے، پیچو تاب کھاتے رہے، دعائیں مانگتے، اللہ مجھ سے کوئی کام لے لے، میں نے اسلام کا بہت بڑا نقصان کیا. پھر وہ نیزہ آپ نے سنبھال کے رکھا تھا، یمامہ کی جنگ چھڑی، مسلمہ کذاب سامنے آیا، اسی نیزے کے ساتھ اس کو ذبح کیا. اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ تیرا اگر مجھ سے اسلام کا بڑا نقصان ہوا تو میں نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے رکھ دیا. اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا کہ امیر حمزہ کا قاتل کہاں ہے، تو وہاں یہ بھی اعلان ہوگا کہ کون ہے جس نے مسلمہ کذاب کو، اسلام کے دشمن کو اپنے ہاتھ سے کاٹ کے رکھ دیا. تو کہا وہاں بھی تو مجھے پکارا جائے گا. یار میرے نبی نے وحشی کو معاف کیا، میرے نبی نے اکرمہ کو معاف کیا، میرے نبی نے مکہ میں جو جانی دشمن تھے، مخالفین تھے، معاف کیا. عثمان بن طلحہ کے بارے میں بھی فرمایا بلاؤ عثمان بن طلحہ کو، حاضر خدمت ہے. فرمایا میں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی. سنیے گا بھائی، حضور نے چابی لی، حرم کعبہ میں داخل ہوئے. کعبے کا کلید بردار ہونا، کعبے کی نوکری چھوٹی ہے، بہت بڑی نوکری ہے. یہ آرزو سیدنا صدیق اکبر کی، یہ آرزو حضرت عمر فاروق کی، اور بھی اصحاب کی تھی. میرے رسول باہر تشریف لائے، حضرت عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں چابی رکھی. فرمایا آپ کے پاس رہے گی، اور وہ چابی آج بھی اسی خاندان کے پاس موجود ہے. اور حضور مخالفین کے ساتھ، یار بدر کے قیدیوں کو رسیوں سے جکڑا گیا، میرے نبی کبھی بیٹھ جاتے ہیں کبھی لیٹ جاتے ہیں. عرض کی بندہ نواز یہ طبیعت میں اضطراب، فرمایا جو رسیاں باندھی ہوئی ہیں مجھے وہ تکلیف دے رہی ہے. مخالفین کے ساتھ یہ میرے نبی کا برتاؤ ہے. یہاں بھی رکیے گا، ٹھہریے گا، تھمیے گا. سوال کرتا چلو بھائی جان، ہمارا برتاؤ، یہاں میں دوست کی کہانی نہیں چھیڑنے لگا، کسی بات پہ اختلاف ہوا تو ہم نے رستے بدل لیے، کسی ہمسائے کی بھی بات نہیں سناؤں گا، جھگڑا ہوا تو ہم نے خوشی اور جنازوں میں شرکت کرنا چھوڑ دی.
कहानी सुनाने लगा हूं मां जायों की। झगड़ा हुआ, इख्तलाफ हुआ। इख्तलाफ किस बात में? बच्चे झगड़े। और फिर हमने, बच्चे तो 20 मिनट बाद खुले मैदान में, हमने दीवारें खड़ी कर ली, वरासत तकसीम होने लगी। 1 इंच दीवार पे झगड़ा हुआ, हमने नफरत की दीवारें खड़ी कर ली। और ये नफरत की दीवारें कितनी ऊंची हुई, कितनी इसकी उम्र है भाई साहब? 20 साल हो गए, 25 साल हो गए। फखर से कहता है, थोक के चटदा नहीं, फखर से कहता है कि मैं हुण कदी भाई नूं मुंह भी नहीं लगाया। ये भाई भाई के बारे में कह रहा है, ये चौकों में, दोस्तों में खड़ा होके, रिश्तेदारों में खड़ा होके भाई की पगड़ी उछाल रहा है। ये भाई भाई के साथ इख्तलाफ रखते हैं। मेरा भाइयों से सवाल है, भाई माजी के दरीचों में झांक करके हमें बचपन याद नहीं आया? हम गुर्बत से उठे हैं यार। हमने अपने बूढ़े बाप को मिस्त्री के पीछे दाबड़ा उठाते देखा, हमने अपने बूढ़े बाप को रेडी पे फल बेचते देखा, हमने अपने बूढ़े बाप को फैक्ट्री में 18 घंटे धक्के खाता देखा। भाईजान मैले कुचाले कपड़ों में बाप वापस आता था, परा गंदा, बड़ी अजीब सी हालत होती थी। क्या दिल जख्मी नहीं होता था? क्या कुड़ते नहीं थे? भाई भाई बैठ के आपस में बात नहीं करते थे? या अल्लाह से दुआएं नहीं मांगते, या अल्लाह हमें जल्दी से बड़ा कर दे, हम आने वाले कल में असाए पीरी बनेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे? क्या ख्वाब नहीं देखे थे? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला। क्या ख्वाब नहीं देखे थे कि अब्बा अम्मा को उम्रा हज करवाएंगे? क्या ख्वाब नहीं देखे थे कि बरादरी में इनका कद बड़ा होगा? ये ख्वाब मैंने भी और आपने भी देखे। मैं पिछले दिनों चकवाल के पड़ोस में एक जगह हाजिर हुआ। मेरा जो मेजबान था वो एक अमीर आदमी था और उसने कहानी सुनाई मुझे अपने बचपन की। वो कहते बचपन में यतीम हुए, मैं 5वीं क्लास का तालिब इल्म था, तो मेरे वालिद ने कुछ कर्ज देना था, तो वालिदा वो दरवाजे पर आया और उसने इंतहाई हमारे साथ बदतमीजी की। माँ के पास जो जेवर था मुझे साथ लिया और जाके हमने सुनार को दिया, बेच के जो उसकी कीमत थी उसको वापस किया। और मैंने अपनी माँ को दूसरे दिन रोते हुए देखा, तो मैंने माँ का दामन थाम ली, कहा माँ मुझे जल्दी से बड़ा हो लेने दे, ये सारा जेवर मैं तुझे वापस करूंगा। वो कहता है मैंने दुनिया कमाई, पैसा कमाया, स्कूल बनाए, मैंने एक बिजनेस बड़े बड़े बनाए, तो मैं दुनिया की भीड़ में ऐसा खो गया कि मुझे वो किया हुआ बचपन का वादा याद न रहा। वो कहते एक दिन किसी की बात सुनी, दिल के दरवाजे पर इतनी जोर की दस्तक हुई, मुझे वो बचपन की तड़पती कहानी, वो माँ के बरसते आंसू और वो गुर्बत की कहानी और वो जिल्लत अमेज रवैया मुझे याद आया। मैं उसी वक्त गाड़ी निकाली, माँ को बिठाया और सुनार की दुकान पे आया। कहा अगर सारी दुकान भी माँ खरीदना चाहे तो कहा माँ तू खरीद सकती है। वो जेवर दिया और फिर कहता है मेरी माँ अपनी सहेलियों को दिखाती है, मेरे पुत्र ने मनु कंगन ला के देते, एक कांडे मेरे पुत्र, ओ वादे तो हमने भी किए थे, क्या उस सादतमंद बेटे की तरह हम भी बने? क्या वो ख्वाब, वो सपने हमने भी पूरे किए कि ये धक्कों के लिए रह गए? कि ये विरासत तकसीम होने लगी तो इन्हें भी साथ तकसीम किया, इनका रोटी पानी जो हुआ वो भी ना हमसे पूरा हो सका। बाप को कहा ना कि मेरे खर्चे ज्यादा हैं। कितनी घटिया बात बच्चे करके बुढ़ापे में जब इनको हमने देखा, हम भी तो 6 भाई थे, 5 भाई थे यार, अकेला कफील था। हमारी मां से मशवरा किया कि 4 को दारुल अमान में छोड़ा थे, 2 की अच्छी कफालत करते, एक जैसा खाना, एक जैसा लिबास, और यार हमारे स्टेटस का भी ख्याल रखते रहे। क्या हमें बचपन की ये हसीन यादें याद आई, वादे याद आए? और यार यादें तो और भी हैं। उंगली थाम के चलते थे, हाँ, एक दूसरे के लिए दीवार बनते थे, एक बर्तन में खाना खाते थे, एक बिस्तर में सोते थे। क्या भाइयों को ये भाइयों का प्यार याद क्यों ना आया यार? भाई को देख के रास्ता बदल लिया, बाप को देख के रास्ता बदल लिया, यार को देखकर बाहें फैलाई। और फिर ये नफरत भाईजान पता है कितनी बड़ी होती है हमारी। वो किसी ने कहा ना अब कहाँ है सारो मोहब्बत वो मदीने जैसी। अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता, अपनों से डर लगने लगा। भाई मेरे नबी ने फरमाया था आखिरी जमाने में अमानत, खुशू, और एक फरमाया था मोहब्बत भी उठा ली जाएगी। नजर आती है रिश्तों में, गरज की दोस्तियां और गरज के रिश्ते रह गए हमारे पास। नफरत की भाईजान दीवारें खड़ी कर ली और हम फिर नफरत संभाल के भी रखते हैं। हम कहते कल को इसकी बेटी बड़ी होगी, भतीजी के बारे में कह रहे हैं, और बेटियां तो सांझी होती हैं यार। कहते कल को बड़ी होगी तो उसको मेरी जरूरत होगी। जाहिर है नई रिश्तेदारी, और नई रिश्तेदारी के कुछ तकाजे, लोग जब आते हैं ना नए रिश्तेदार, तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसने अपने बहन भाइयों के साथ बना के रखी तो फिर फैसला करना आसान हो जाता है कि हमारे साथ भी दबाएगा। जब ये खबर मिलती है कि ना इसका भाई ना इसकी कोई बहन आई है, लोग कहते खाक दबाएगा हमारे साथ, तो लोग रास्ता बदल लेते हैं। रिश्तेदार भी हमें मशवरा दे देना, और गधे नु बाप आखर नलकेड़ा को बाप बन जाए, अपना काम कड और उसको समझाओ। अल्लाह के रसूल नाराज होते, उसे समझाओ पाई पाइया दियां बावां दियां ने, उसे समझाओ नौवाना मास नहीं जुदा होंदे, उसे समझाओ यार पाई सोना होंदे ने यार, उसे जज्बाती करो यार, उसे रिश्तों की कदरें सिखाओ। ये कह रहे तो मतलब के लिए गधे को बाप भी कहना पड़े तो कह लेने से कौन सा बाप हो जाता है? और भाई हम क्या सिखा रहे हैं? अल्लाह के रसूल नाराज होते हैं
जो आपस में नाराज होते हैं जन्नत में, फरमाया वो पहले जाएगा जो सुलह में पहल करेगा। ये तो हमने बताना था, सिखाना था। हमने कहा बदे गधे नु बाप आखर नाल केड़ा को बंदा बाप बन जाता है। तो सुनिएगा भाई, हमने नफरत संभाल के रखी। हमने कहा कल को इसको मेरी जरूरत होगी, और ये भी इसे भी पता है कि मैंने अपना टाइम निकालना है, अपना वक्त निकालू, और वो इंतजार में है, इंतकाम की आग में जल रहा है। ठुड्डे मारूंगा, गाली दूंगा, धक्के दूंगा, बरादरी में परे पंचायत में इस भाई को जलील करूंगा, और उसे पता है इसने मेरे साथ सलूक क्या करना है। ठुड्डे भी खाए, गाली भी खाई, धक्के भी खाए, और बरादरी में जिल्लत भी उठाई। शादी हुई, ये अपने घर में, वो अपने घर में। अच्छा, नफरत यहां तक नहीं, बात खत्म करते हैं। नफरत यहां तक नहीं भाईजान, नफरत मरते वक्त भी हमारे साथ चलेगी कब्र में। हम जाने लगे, हम मरने लगे, सांसें टूट रही हैं भाई, मौत की घाट उतर रहे हैं, रक्स कर रही सामने मौत, बच्चे पास बैठे हैं, जज्बाती रिश्ते है ना। क्या मरते वक्त एहसास हुआ कि मैंने अपनी बहन का हक खाया था? बहनें जो होती है ना, वो भाइयों पे सब कुछ वार देती है, पहली बात। और दूसरा, बहनों को डर भी होता है कि अगर हक मांगा तो भाई बच्चों को नफरत का दर्स देगा, फूफी नुमो नहीं लाना। अच्छा, कुछ बहनें हमने ऐसी भी देखी कि बूढ़ी हो गई, उन्होंने तो अपनी जिंदगी में हक ना मांगा, बुढ़ापा आ गया। भाईजान जहां शादी हुई वो गरीब आदमी था, मजदूर आदमी था, मेहनत से कमा के घर का चूल्हा जलता था, और बच्चे बड़े हुए। अब बच्चों ने माँ बाप को माँ को थोड़ा सा कहा ना कि अम्मा तेरा हक है, और हम भी कहां खड़े हैं। बच्चों ने थोड़ा सा जो ना वो माँ को कहा, तो माँ मजबूर होके भाई के पास आई और लजाजत से कहा, 20 साल उसका हक खाने वाला नलायक नकम्मा भाई, आज बहन आके उससे लजाजत से कहती है, वीरा मैं तो तेरे को कभी भी ना मांग रही, बच्चे मजबूर कर रहे थे, तो अगर हो सके तो कुछ ना कुछ मुझे भी अता कर दो। शर्म आनी चाहिए ना कि मैंने बहन का हक खाया। भाईजान उसकी जमीन से फसल उगाई और उसका नफा खुद भी और अपने बच्चों को भी खिलाया, और आज बहन लजाजत से कह रही है। तो वो आंखें जो यहां थी ना, यहां उठा के हम माथे पे ले आए। हमने कहा ट्रक जहेजा नहीं देता तेनू, फ्रिज नहीं देती तेनू, गा नहीं देती, बज नहीं देती, संभाल के रखो, जो उसका बनता उसको दो। ये बहन बुढ़ापे में आकर तरला करे तो ये जालिम भाईबाज ऐसे भी है। मुझे एक साहब ने कॉल की थी, बहन तोहफा देते ले लेना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। किताब कपड़ों का जोड़ा नहीं, उसके हिस्से की जमीन खा गया जालिम, ये तोहफा समझ के ले गया। बहन को भी तो तोहफा दो, बहन से भी तो मोहब्बत बढ़ाओ। सूफिया ने लिखा है, जो बहनों की खिदमत करते हैं अल्लाह उनके रिस्क में कभी भी बेबरकती नहीं आने देता। तो गरीब बहन की कहा गई कफाल। अच्छा, मैंने ये अर्ज किया, मरने लगे तो क्या हमने बच्चों को कहा जल्दी से अपनी फूफो को मेरी बहन को ले आओ, मैं उससे माजरत भी करूं और उसका हक भी दूं? ना भाईजान, हम मरने लगे, हम जाने लगे, हम मौत की घाट उतरने लगे, वादा लिया बच्चों से, मर गया तो फूफी नु कार नहीं बढ़न देना, तक्के देके कड़वा। हम मरने लगे तो यार क्या हमें ये एहसास हुआ कि बड़ा भाई बाप की जगह पे होता है? यार भाई ये कोई बड़े एहसान होते हैं। हम तो बचपन में यतीम हुए, और ये अनपढ़ भाई इसने हमारी कफालत की, फैक्ट्रियों के धक्के खाए, और आज हमने परपुर से निकाले कमाने के हम काबिल हुए, तो भाई के एहसानों को भूल गए। यार मरते वक्त एहसास हो गया कि यार जल्दी से मेरे भाई को बुला लो, मैं माजरत करनी, पांव पकड़ दूंगा। नहीं मेरे भाई, हम जाने लगे। बहन के बारे में कहा धक्के दे के निकालना, और भाई के बारे में क्या कहा, चचा ताया आए इन्हां नूं कब्रिस्तान दे विचों मेरे जनाजे दे नाल सफा च नहीं खड़े होंदे, इन्हां नूं धक्के दे के कर देना। भाईजान हमने जिंदगी में नफरत की, और ये नफरत जब मरने लगे तो आने वाली नस्लों में हम नफरत छोड़ गए। और कदमों के निशान छोड़ के जाओ यार, यादों के चिराग जला के जाओ यार। हमने जिंदगी में सिर्फ नफरत की, और आने वाली नस्लों में हमने नफरत मुंतकिल कर दी। तो यहां मैं आखिर पे इतना जरूर कहूंगा, पहली बात तो अल्लाह से दुआ है कि इस मजमे में कोई ऐसा भाई, कोई ऐसा बेटा, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा रिश्तेदार ना हो जो आपस में नाराज हो। अगर खुदा न करे यहां कोई नाराज है अपनों से, तो मैं हाथ जोड़ देता हूं, आर महसूस नहीं करो, खुदा के लिए यार अपने बूढ़े माँ बाप से माजरत कर लो, पांव पकड़ लो यार। मैं टोबा टैक्सी की जगह गया तो मुझे वहां एक नौजवान मिला, 18-20 साल उसकी उम्र, सर पे इमामा, सफेद जामा, चेहरे पर दाढ़ी का नूर। मुझे दोस्तों ने बताया ये सुबह लोगों को नमाज की दावत देता। अच्छा लगा। आज का जवान चौक चबारों में छुट्टी के वक्त स्कूल के गेट के सामने जवानियां बर्बाद, रक्सो सरूद की महफिलें सजाते, सादतमंद है खुद भी और लोगों को भी नमाज की दावत। मेरे लबों पे दुआएं कुछ निहा खाने कलब में। मेरे साथ एक साहिब सरगोशी की कहते हैं, मौलवी साहब ये बाप का गुस्ताख भी बड़ा है, दस्तार के हर पेच की तस्दीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता, बड़ी बड़ी पगड़ियां बांध लेने से बड़ा नहीं होता इंसान, रवैयों से बड़ा होता है। मैंने कहा बेटा बहुत बुरी बात, चरब जुबान था। कहते हैं मुझे भी और मेरे अब्बा को बिठाओ, गलत हुआ तो जूते खाऊंगा।
میں نے اسے سمجھایا، میری کوئی ایک آدھی بات اس کے دل پہ دروازے پر دستک کا سبب بنی. میں نے کہا جا معذرت کر کے. اب 20 منٹ بعد آیا، آنکھوں میں بہت سارے آنسو لے آیا. میں نے کہا کیا بنا؟ کیسے؟ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا. ابا نے سینے سے لگا لیا. ہمارا کہنا ہے بھائی آج سینے سے لگو، کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا. ہاں فائدہ نہیں ہوگا. کل زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی راستہ. ماں باپ ناراض ہیں تو خدا کے لیے معافی مانگ لو. ماں باپ کی قدر ماں باپ کی زندگی میں بھائی. اور یار کوئی بھائی بھائی سے ناراض ہے، خدا کے لیے معاف کر دو یار. بھائیوں کی قدر بھائیوں کی زندگی میں. بعد میں ختموں پہ پیسے لگاتے پھرتے ہو، بعد میں ہمدردیاں دکھاتے ہو، بعد میں جو نا ان کے بچوں کے ساتھ جو نا وہ 40ویں تک شفقت کرتے ہو. اور زندگی میں بھائیوں کی قدر کرو یار. کوئی دوست ناراض ہے تو خدا کے لیے معاف کر دے. کوئی اپنے استاد سے ناراض ہے تو خدا کے لیے معذرت کر لو. اپنے ناراض رشتوں کو منا لو. اور آخر پہ ایک بات، اور یہ بات دل کے کانوں سے سنیے گا، اگر آپ نے اپنے امام کو ناراض کیا ہے نا، ظاہر انہیں ناراض کرنا کون سا گناہ ہے، اور ہم سمجھتے بھی نہیں. پکھے کیوں چل دے، لیٹاں کیوں بل دیا نے، صفا کیوں نہیں چکی ہیں، لیٹرینا کیوں نہیں، سب ملازم ہے. مسلح پہ کھڑا کیا ہے یار، اس کا پروٹوکول ہے. اور جس کے جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا، ناراض کر دیا، باہر جا کے پگڑی بھی اچھالی، جوبا بھی پھاڑا. اگر اپنے امام سے بدتمیزی کی، ناراض کیا تو معذرت کرو. ہمارے جامعہ کے ایک فاضل 2-3 ماہ بعد واپس آئے. میں نے کہا بیٹا واپس کیوں آئے؟ وہ کہتے میں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا آپ چھٹیاں کرتے ہو تو رات والد کو توجہ دلانا تھا. وہ کہتے ابا جی رات کو آئے، آگ بگولا تھا، آ کے کہتے مولوی مسجد تیرے پیو دی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، مسجد مولوی کے باپ کی نہیں، مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا. تو یہ سوال ہم اس آنے والے جاہل آدمی سے بھی تو کر سکتے تھے کہ مسجد اگر مولوی کے باپ کی نہیں تو تیرے باپ کی ہے، اور مسجد تو اللہ کا گھر ہے. اجارہ داری ہماری یہاں ہی چلتی ہے. مجھے حالیہ کچھ دن قبل میرے ایک دوست نے کال کیا، بوڑھے ہو گئے. وہ کہتا ہے میں 26 سال ایک مسجد میں رہا. کتنے سال؟ 26 سال مسجد میں رہا. تو کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، ظاہر ہے ہو جاتا ہے، اب جہاں بندہ اکٹھا رہے 1000 بار ہو جاتا ہے. تو اختلاف ہو گیا. تو میں نے کہا اچھا وقت گزرا. ہم نے تو اپنے بڑوں سے سیکھا جب لوگ بات نہ سننا چاہیں تو نہ سناؤ، اور جب غیر مؤثر لوگوں کی نظروں میں ہو تو رستہ بدل لو، کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، یہاں نہیں تو وہاں سے کام نہیں کرنا ہے بھائی، یہاں نہیں تو کہیں اور جا کے کر لیں گے، وہاں ڈیرے جما لیں گے. وہ کہتے میں نے انہیں کہا کہ اچھا وقت گزرا اور اب آپ مجھے رخصت دے دیں. وہ کہتے میں سامان اٹھانے لگا. وہی نمازی جو 26 سال حضرت صاحب، میاں صاحب، صوفی صاحب، قبلہ صاحب کہنے والے تھے نا، وہ کہتے مول صاحب 26 سال کا حساب دے کے جانا ہے، سامان نہیں چکن دینا. کیا حساب لینا ہے؟ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھایا، کیا حساب لینا ہے؟ 26 سال آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو جو ہے وہ دین سکھایا، اس کا حساب لینا ہے آپ لوگوں نے. یہ ہے ہمارے رویے. تو بھائی جان اگر امام سے اختلاف ہو جائے تو اچھے طریقے سے ان سے کہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا وقت نہیں گزر سکتا تو رخصت دے دیں، لیکن بدتمیزی تو نہیں ہونی چاہیے. تو رشتوں کی قدر زندگی میں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حضور کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما. اللہ زندگی شان کی، موت ایمان کی عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما. درس قرآن کے دائی مبلغ ہمارے بڑے محبوب بھائی بیٹے علامہ مولانا طاہر مصطفی صاحب، ان کی محنت سے ہم سب یہاں جمع ہوئے. اللہ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک ان کے علم میں، فضل میں، تقوی و عبادت میں برکت عطا فرما. اے میرے مالک جتنے احباب آئے سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما. صلی اللہ تعالی علی نبی الامین و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.